السلام علیکم۔ ناول کا نام ہے ضدی جنون، لکھا ہے نینا خان نے۔ نور روم میں واپس آ چکی تھی اور ابھی تک سالار کے زیر اثر میں تھی۔ ابھی تک اس کی دل کی دھڑکنوں نے ادھم مچا رکھا تھا۔ اسے اپنی چھوٹی سی ٹھوڑی انگارے کی مانند جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پریحان ڈور ناک کر کر اندر داخل ہوئی اور نور کو بلش کرتے ہوئے کھوئے ہوئے پایا تو مسکراتے ہوئے گلا گھنگھرانے لگی۔ نور نے چونک کر سامنے دیکھا تو پریحان اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میم، اب سیکنڈ سرپرائز کی باری ہے۔ پریحان کے یہ کہنے پر نور نے جھٹ سے اس کی طرف الجھن سے دیکھا۔ کون سا سرپرائز؟ اب اگر بتا دیا تو سرپرائز نہیں کہلائے گا نا؟ اب چلیے۔ اچھا چلیے، اٹھے، چل کر شاور لیں، پھر آپ نے ریڈی بھی ہونا ہے۔ اب کس کے لیے ریڈی ہونا ہے؟ نور جو جب سے آئی تھی ویسے ہی حلیے میں بیٹھی تھی، اپنے خیالوں میں مگن۔ اسے چینج کرنے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ پتہ چل جائے گا نا؟ اب آپ اٹھیے بھی، آپ کو تیار کرنا ہے میں نے، ہمارے پاس وقت نہیں، ذرا سے بھی لیٹ ہوئے تو سر نے ہماری بینڈ بجا دینی ہے۔ پریحان نے روحانسی آواز میں بولا، کیونکہ اسے پتہ تھا اگر وہ تھوڑا سا اور انسسٹ کرے گی تو اس کے منہ سے سب نکل جانا ہے، اور پھر سالار سر کے ہاتھوں جو عزت افزائی ہونی تھی۔ اوف، اللہ بچائے۔ سالار کا ذکر سن کر نور بھی جھٹ سے اٹھ گئی اور واش روم میں شاور لینے چلی گئی کہ اب وہ اپنی وجہ سے کسی کو ڈانٹ پڑتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے جاتے ہی پریحان نے سکھ کا سانس لیا اور تمام سامان نکال کر بیڈ پر رکھنے لگی۔ سر، آپ کا کام ہو گیا؟ میں نے وہاں ساری تیاری دیکھ لی ہے، ہر چیز پرفیکٹ ہے۔ میرا مطلب ہے خود نہیں گیا وہاں پر، اپنی ایک قابل اعتبار دوست لڑکی کو بھیجا تھا۔ ہاں، اور گھر میں بھی میں تو کیا کوئی بھی مردانہ پیس؟ میرا مطلب ہے کوئی مرد نہیں ہے، ساری خواتین ہی ہیں۔ کریم جو مطمئن انداز میں سالار کو بتایا جا رہا تھا، لیکن جب سالار کو اپنی جانب خونخوار نظروں سے گھورتے پایا تو ہڑبڑی میں جو منہ میں آیا وہ بولتا چلا گیا۔ سالار نے کچھ کہنے سے بہتر صرف انگارہ ہی ایسے انداز سے بھرا کہ اب دفع ہو جاؤ۔ کریم اپنا سا منہ لے کر نکل گیا۔ پیچھے سالار شیشے میں دیکھتے ہوئے تیار ہونے لگا۔ نور کو پریحان تیار کر رہی تھی۔ ریڈ کلر کے کافی بڑے خوبصورت گاؤن میں نور بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ سر پر گولڈن کلر کا خوبصورت تاج سجا ہوا تھا۔ گاؤن اتنا لمبا تھا کہ نور کو لگ رہا تھا کہ جیسے کسی دکان کا سارا کپڑا استعمال کر لیا ہو، مگر جو بھی تھا ڈریس بہت پیارا تھا۔ نور کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے، مگر پھر بھی وہ خاموشی سے یہ سب ہونے دے رہی تھی۔ شاید ہر لڑکی کی طرح اسے بھی یہ چاہ ہو۔ نور کو سادہ ہی تیار گیا تھا، صرف ہونٹوں پر بلڈ ریڈ کلر کی لپسٹک لگائی گئی تھی۔ اس کے گاؤن کے ہم رنگ بالوں کو کرل کر کے پیچھے سے تتلی والے کلپس لگائے گئے تھے۔ نور کھڑی ہوئی اور بڑے مرر میں جا کر اس نے اپنا عکس دیکھا تو خود ہی متبدل ہو گئی۔ یکٹک خود کو حیران نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ کیا میں ہوں؟ نور منہ میں بڑبڑائی، جو پریحان نے بہت بخوبی سنا۔ جی ہاں، یہ بالکل آپ ہیں، پرستان کی پری جو راستہ بھٹک کر اس ظالم دنیا میں آ گئی ہیں اور آتے ہی ظالم دیو کے جنگل میں پھنس بھی گئی ہیں۔ آخر کے الفاظ اس نے دل میں منہ بناتے ہوئے کہا۔ نور جو اپنے آپ کو دیکھنے میں مگن کسی کی موجودگی فراموش کر چکی تھی، پریحان کی آواز سنی تو چپ گئی۔ اچھا، اب چلیں، پریحان نے مسکراتے ہوئے پیار سے اس کے منموہنے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، اور دل ہی دل میں شدت سے دعا کی تھی کہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا میرے مولا، لیکن شاید یہ دعا پہنچی تھی بھی یا پھر نہیں۔ نور اثبات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس کے پیچھے 3 سرونٹس تھیں جنہوں نے اس کے گون کو اٹھا رکھا تھا، اور نور سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ایک ادا سے آ رہی تھی۔ یہ منظر بہت خوبصورت تھا۔ نور کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں کی ملکہ ہو۔ پریحان نے اسے بڑی گاڑی میں بیٹھنے کی مدد دی اور پھر منزل کی جانب چل پڑی، جہاں بہت ساری خوشیاں نور کا بائیں کھولے بے صبری سے منتظر تھیں۔ سالار پیرس کے سمندر کے ایک الگ تھلگ گوشے کی طرف کھڑا اپنی آئین کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بلیک اینڈ وائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا اور ادھر سے ادھر بے قراری سے چکر کاٹ رہا تھا۔ کب آؤ گی تم این؟ کم آن، آ بھی جاؤ۔ سالار نے بے چینی سے سرد ہا بھری۔ اس نے اب مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ دل تھا کہ این کو دیکھنے کے لیے مچلا جا رہا تھا۔ بس اب بہت ہوا، اگر 5 منٹ کے اندر نہیں آئی تم تو اس پریحان کو تو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، قسم سے گلا دبا دوں گا۔ میں نے اس کا کہا بھی تھا جلدی لے کر آنا میری آئین کو، لیکن نہیں۔
ان عورتوں نے وہ کام کرنا ہوتا ہے جو ان کے دل میں ہوتا ہے۔ آنے دو ذرا اس کو، بتاتا ہوں میں اس کو ضرور، اسی نے عین کو تیار کرنے میں دیر کی ہوگی، ورنہ میری عین کو اتنے میک اپ کی ضرورت کہاں۔ سالار چکر لگاتے ہوئے چلاتے ہوئے جو منہ میں آ رہا تھا وہ بولتا جا رہا تھا۔ 4 منٹ۔ گھڑی پر نظر دوڑاتے اس نے غالبانہ پریحان کو جیسے باور کرا رہا تھا۔ سالار کھڑے عین کا انتظار کر رہا تھا کہ اسے سامنے سے آتی ہوئی کار دکھائی دی اور پھر اس کار سے ایک شان سے نکلتی عین پر نظر پڑی۔ وہ بنا سانس لیے عین کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سبز گہری آنکھیں اسی کو تک رہی تھیں، چہرے سے جیسے سفید روشنی پھوٹ رہی تھی جو اس کی معصومیت کی دلکشی کو بڑھا رہی تھی۔ اس ڈریس میں تو عین جنت کی حور لگ رہی تھی۔ دیکھنا ایک دن اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی حور دیں گے جو تمہارا خیال رکھے گی، تم سے ڈھیر ساری باتیں بھی کرے گی۔ اس کے کانوں میں اپنے دادا جان کی آواز سنائی دی، دیکھیے دادا جان، آج مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کی حور دے دی، اب دیکھنا ہے کہ یہ وہ مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرے گی، کیا میرا خیال رکھے گی۔ سالار کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمک رہی تھی جو کہ خوشی کی تھی۔ نور آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے سالار کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ سرخ کارپیٹ پر چلتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیا تھا کہ آج اس کی آنکھیں سالار سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، دل کر رہا تھا کہ بس اسے دیکھتی جائے، اس کے چہرے پر موجود دکھائی دینے والی بے تحاشا محبت کو یوں ہی ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ نور اب اس کے بالکل سامنے آ چکی تھی۔ سالار پیاسی نظروں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نور بھی یکٹک نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ سالار نے ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور آگے بڑھنے لگا۔ ان کے ساتھ ساتھ نور کا ڈریس تھامے سرونٹ بھی چل رہی تھی۔ سالار اسے لے کر ایک بورڈ کی طرف آیا اور پھر باقیوں کو اشارہ کر کے عین کو اپنے مضبوط باہوں میں جھٹ سے اٹھا لیا اور بورڈ پر چڑھ گیا اور اندر روم میں جا کر اسے نیچے اتارا اور مڑ کر ڈور لاک کر دیا۔ نور کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کب اسے سالار نے اٹھایا اور کب یہاں لایا۔ وہ سالار کی پشت کو دیکھ رہی تھی کہ سالار یکدم سے پیچھے مڑا اور اس کے نزدیک تر آ گیا۔ نور سالار کے اتنا قریب آنے سے بکھلا گئی اور بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر سالار ایک قدم کی کوشش کو 2 قدموں سے طے کرتے ہوئے رہا سہا فاصلہ بھی ختم کر دیا۔ نور پیچھے دیوار سے لگی گھبرائی کھڑی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دیوار کے بیچ سے ہی نکل جائے۔ سالار کی تپش دیتی آنکھیں اس کے چہرے کا بے چینی سے اور بے قراری سے طواف کر رہی تھی۔ نور کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اس نے دیکھا کہ سالار اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ کر آنکھیں موند لی ہیں۔ نور ساکت کھڑی تھی۔ سالار کافی دیر ایسے ہی کھڑا رہا۔ کچھ پل کے بعد سالار اسے سے دور ہوا اور بورڈ رکنے پر اس کا ہاتھ پھر سے تھام لیا اور بنا کچھ بولے اسے لے کر روم سے نکل آیا۔ نور بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتی چل رہی تھی۔ جب وہ باہر آئے تو سالار نے پھر سے اسے اٹھایا اور لکڑی کے تختے پر پاؤں جماتے ہوئے اترا اور اسے لے کر ایک راستے سے ہو کر اندر چلا گیا۔ نور حیرانی سے منہ کھولے دیکھ رہی تھی کہ جو وہ دیکھ رہی ہے کیا وہ حقیقت تھی؟ آج تک تو وہ صرف نیوز نیٹ پر ہی دیکھا تھا، مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بے یقینی سے اس جگہ کو دیکھا جسے انڈر واٹر روم کہا جاتا تھا۔ سالار اسے نیچے اتار چکا تھا۔ نور آنکھیں پھاڑے منہ کھولے حیرت سے ارد گرد دیکھ رہی تھی، جہاں اسے ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا اور ساتھ ہی ادھر ادھر مٹکتی رنگ برنگی مچھلیوں کو جو پانی میں جھوم جھوم کر رقص کرنے میں مگن تھی۔ نور بے خود سی آگے بڑھ کر شیشے کے اس پار کھڑی ملٹی رنگ کی چھوٹی چھوٹی سی مچھلیوں کو چھونے لگی تھی۔ کسی نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا جس سے وہ اس کے سینے سے ٹکرائی اور پھر سالار نے اس کے گرد اعصاب باندھ کر گرفت سخت کر دی۔ نور دوڑتی ہوئی دھڑکنوں اور رکتی ہوئی سانسوں کی سمیت سالار کی گرفت سے نکلنے کو مچ رہی تھی، مگر یہ تو سالار شجاعت کی گرفت تھی جس سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ نور نے ڈر کر اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ سالار نور کے چہرے کو دیوانہ وار دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے مسکرا رہا تھا۔ نور کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ کوئی مچھلی آئے اور آ کر اسے سالار کی مضبوط اثار سے چھڑا دے، کیونکہ اس کے اعصاب میں نور کو اپنی سانسیں تھمتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سالار نے اپنا ماتھا نور کے ماتھے سے ٹکرا کر ضرب لگائی۔ نور کانپنے لگی، پھر سالار نے اپنا چہرہ اس کے چہرے سے مس کرتے ہوئے گردن میں چھپا لیا۔ نور کے وجود سے خوشبوؤں کی پھواریں پھوٹ رہی تھیں، اوپٹن، گلاب کا عرق اور مختلف پھولوں کی ملی جلی خوشبو اس کے ناک کے ذریعے اس کے اندر سرسراہٹ کرنے لگی اور اسے مدہوش کر رہی تھی۔
سالار جو اسے اپنے بیتے ہر ایک ظلم کی، ہر ایک پل کی اور ہر ایک لمحے کی داستان سنانا چاہتا تھا، اسے اپنے ساتھ اپنے پاس دیکھ کر جیسے سب کچھ بھول بیٹھا تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا، اس کی آئین اس کے پاس ہے، اس کے قریب، بے انتہا قریب۔ سالار کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی سخت گرفت کسی نازک جان کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ وہ تو بس عین کو سختی سے اپنے اندر بیچ لینا چاہتا تھا کہ کوئی بھی اس کی عین کو اس سے چھین نہ لے جائے۔ نہ جانے کیسا ڈر تھا جو سالار کے دل کو دہلا رہا تھا۔ کسی پل سکون نہیں تھا جتنا وہ اسے سختی سے اپنی آغوش میں چھپانے کی کوشش کرتا۔ اسے اتنا ہی عین اس سے دور جاتی محسوس ہوتی۔ جب سے منزی نے وہ سب کیا تھا تب سے سالار کو ایک عجیب سی گھٹن نے گھیر رکھا تھا۔ سالار عین کی خوشبو میں الجھا ہوا تھا۔ اسے عین کی سسکیاں سنائی دیں، "عین، عین، کیا ہوا میری عین کو؟" سالار بے قراری سے اس کا چہرہ تھامے اس سے بے چینی بھری آواز میں پوچھ رہا تھا اور ساتھ ہی اس کے چہرے پر بے تحاشا بوسے دینے لگا۔ نور جو سسک رہی تھی، سالار کے اس طرح دیوانہ وار عمل پر بت بنی اسے بھیگی پلکوں سے دیکھنے لگی، جو ابھی تک اپنے اسی فائل میں مصروف تھا۔ نور نے بے ساختہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ سالار ایک دم رک گیا اور پھر ایک نظر عین کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر نظروں کا رخ عین کی طرف کیا جو سبز بھیگی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سالار، نور نے ہلکی سی آواز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سالار اپنے کان پکڑ لیے اور پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ نور یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی اور بڑبڑاتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اٹھیے۔ سالار جو اسے دیکھ رہا تھا اس کے بوکھلانے پر محفوظ ہوتا واپس سے کھڑا ہو گیا اور مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا اور جھک کر اس کے کان میں غمگین سرگوشی کی۔ "اچھا تو پھر کیا پہلے والا ٹھیک تھا؟" شرارت سے کہا گیا معنی خیز جملہ نور کو دل دھڑکا گیا۔ کیا ضرورت تھی کچھ کہنے کی؟ اچھا بھلا، اف نور۔ نور خود کو ہی دل میں ڈانٹ لگا رہی تھی کہ سالار پھر سے اپنی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ نور ایک دم اچھل کر دور ہٹی اور جلدی جلدی کوئی بہانہ سوچنے لگی۔ مجھے واش روم جانا ہے۔ پرانا بہانہ پھر سے آزمایا گیا۔ اچھا تو واش روم جانا ہے تمہیں؟ آنکھوں میں شرارت بھر کے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا اور نور گھبراتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ سالار اس کے اس طرح گھبرانے اور شرمانے پر محظوظ ہوتا اپنی جان لیوا مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ ہاں، مجھے ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا۔ تم نے مجھے کہا، یعنی کہ تم اب اس کے آگے بڑھو۔ سالار آج عین کو تنگ کرنے کے فل موڈ میں تھا، اس لیے شرارت سے اچانک سنجیدہ چہرہ بناتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی بات کاٹ کر بولا، جس سے نور اور بھی زیادہ گھبرا گئی اور پیچھے ہوتے ہوئے دیوار سے ٹکرائی۔ ہائے، اس دیوار کو بھی ابھی آنا تھا، تھوڑی دیر بعد نہیں آ سکتی تھی؟ نور جھنجھلاتے ہوئے دل ہی دل میں دیوار کو کوس رہی تھی جیسے سارا قصور اسی کا ہو۔ سالار مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نور نے پھر سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سالار مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہاتھ اس کی دائیں طرف لے جاتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ جاؤ۔ نور نے کلک کی آواز کی اور پھر سالار کے بولنے پر آنکھیں کھولی، ناسمجھی سے کبھی دروازے کو دیکھتی کبھی سالار کو۔ کیا تمہیں واش روم جانا تھا نا؟ تو پھر جاؤ، یہ واش روم ہے میرے خیال سے۔ اگر اندر جا کے واش روم نہ نکلا تو کوئی بات نہیں، میں تمہارے لیے آرڈر کر دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، نور جلدی سے جواب دیتی اندر گھس گئی اور ڈور لاک کر لیا۔ سالار جو اس کا اسی کے بیوقوفانہ انداز میں کہتے ہوئے چھیڑ رہا تھا، اس کے آگے سے تپنے کی بجائے حامی بھرتے ہوئے دیکھ کر حنوق بنا اسے واش روم میں جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر بند ہونے کے بعد اس نے بے ساختہ قہقہ لگایا۔ سالار شجاعت جو اپنی ہی ذات میں گم رہتا تھا، جسے صرف سنجیدگی اور غصے کے علاوہ کچھ ہوش نہیں رہتا تھا، آج اپنی آئین کی وجہ سے کھل کر ہنس رہا تھا، قہقہے لگا رہا تھا۔ او مائی گاڈ، او میری بیوقوف حسینہ، ہا ہا۔ سالار ہنستا ہوا جا رہا تھا، صوفے پر بیٹھ گیا، کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا اور بیٹھ کر آئین کا انتظار کرنے لگا۔ نور واش روم میں کھڑی آگے کا سوچ رہی تھی، اب کیا کرے، کیونکہ سالار کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ شک تو اسے پہلے ہو گیا تھا، اب یقین میں بدل چکا تھا۔ کیا کروں، کیا؟ اف، جلدی کچھ سوچو نور۔ ہاں، میں کہہ دوں گی، مجھے بہت سخت والی نیند آ رہی ہے، ایک دم پرجوش لہجے میں اس نے خود سے کہا۔ نور پاگل ہو کیا؟ آج کل تو بچے بھی اچھے بہانے بنا لیتے ہیں، اب کیا کروں؟ نور ڈریس چینج کر چکی تھی جب وہ واش روم میں آئی تھی تو وائٹ کلر کی نائٹی پہلے سے ہی ہینگ کی ہوئی تھی۔ نور اس ڈریس میں بہت تنگ ہو رہی تھی، اوپر سے اس کی لینتھ تھی کہ مشکل سے گرنے سے بچی ہوئی تھی۔
سب سے پہلے نور نے ہیل اتار کر دور پھینکی۔ ہائے اللہ جی میرے پاؤں، توبہ، اس ہیل نے تو میرے پاؤں ہی دکھا کر رکھ دیے۔ پھر نور نے اچھی طرح سے نائٹی کا دونوں طرف معائنہ کیا۔ جب نائٹی پہننے کے لائق لگی تو سکون سے پہن لی، نہیں تو اسے لگ رہا تھا کہ کہیں پائرس ٹائپ والی نہ نکل آئے۔ بےہودہ، اف توبہ، پہن تو لی ہے پھر بھی سالار کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اف نور، اف، ایک بھی ڈھنگ کا بہانہ نہیں ڈھونڈ پائی تم؟ اب جیسے تم بچوں والے بہانے سوچ رہی ہو، ایسے تو وہ ٹائم کرو تمہیں منٹوں میں پکڑ لے گا۔ ہے بھی کتنا چالاک اور ہوشیار۔ برہان کے اتنے اچھے بہانے کام نہیں آتے تھے اس کے، میرے تو پھر بھی گھسے پٹے ہیں۔ ہائے میں کیا کروں؟ نور روحانسی آواز میں اپنے آپ سے آہستہ سے باتیں کرنے میں مگن تھی۔ تم کچھ مت کرو تم جانب، نہ جانے سالار کب وہاں آیا اور اس کی ساری باتیں بھی اپنے کانوں سے ملاحظہ کر لیں، اور آپ پیچھے اس کے گرد اپنا اثار قائم کر کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا۔ نور تو اس کی یہاں موجودگی پر ہی بوکھلا گئی۔ آپ اندر کیسے آئے؟ اتنی دیر لگا دی تھی تم نے واپسی میں جانب کہ مجھے لگا تم کہیں بے ہوش تو نہیں ہوگی، اس لیے ناک کرنے والا تھا۔ تم اپنے آپ سے کچھ بڑبڑا رہی تھی، بس پھر دوسری سائڈ سے اس کے دوسرے ڈور سے اندر آ گیا اور تمہاری ساری باتیں سن لی۔ صرف باتیں ہی سنی ہیں میں نے۔ اچھا، مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔